الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کی ہر سال کی ترتیب ہے کہ فجر کے بعد رمضان المبارک میں فضائل اور مسائل کی مجلس ہوتی ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں فضائل کس کو کہا جاتا ہے، مسائل ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا دہرانا ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے اس سال بھی اس کی حقیقت واضح ہو جائے. تو فضائل کہتے ہیں کسی عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو. علم دو طرح کا ہے، ایک فضیلت والا علم ہے اور ایک مسائل والا علم ہے. تو جب ہم فضائل والا علم حاصل کرتے ہیں تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کا بھاؤ معلوم پڑتا ہے، اور انسان کے اندر یہ چیز اللہ رب العزت نے طبعاً رکھی ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچتا ہے جس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال دیے ہیں اس کے فائدے بھی بتائے. تو اس مجلس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کے فائدے سنیں گے اور مسائل سنیں گے. تو مسائل والے علم سے کیا ہوتا ہے، عمل کی شکل صحیح ہوتی ہے. کوئی بھی کام جب تک سمجھ کر نہ کیا جائے اس وقت تک اس کا خاطر خواہ من چاہا نتیجہ نہیں ملتا. تو جب دنیا کا کام جس کا نتیجہ اس کو جانے بغیر نہیں ملتا، تو آخرت کے کام بھی ایسے ہی ہیں، اعمال بھی ایسے ہی ہیں کہ جب تک ہم کو مکمل طور پر کسی عمل کا علم نہ ہو اور ہم اس کو بغیر علم کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم کو اس کا فائدہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. تو فضائل اور مسائل ہم کو سمجھ میں آ گئے. اب دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ روزہ تو دوستو یہ فارسی لفظ ہے. اصل جو عربی لفظ ہے قرآن اور حدیث میں روزے سے متعلق جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ الصوم ہے. کیا ہے؟ الصوم. روزہ تو یہ اکثر جو ہے جو علم جو آیا ہے یہ عراق ایران اس جگہ سے جو ہے باتیں چلی ہیں. کتابیں پہلے فارسی میں بہت ساری لکھی گئی دین اسلام کے متعلق. جیسے نماز، یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے. عربی لفظ جو ہے الصلاۃ، صلاۃ ہے. اور چونکہ بہت ساری کتابیں فارسی میں لکھی گئی، بہت سارے بڑے بڑے علماء اس زبان کے اندر انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے لیے نماز روزہ یہ ہمارے زبان پر چڑھا ہوا ہے. تو الصوم یعنی روزہ عربی لفظ ہے. ڈکشنری میں الصوم کے معنی ہے رکنے کے. کس کے معنی ہے؟ بریک لگانے کے، رکنے کے. اصطلاح میں یعنی شریعت میں اسلام میں الصوم کس کو کہتے ہیں؟ الصوم کہتے ہیں ایک مقررہ وقت، ایک مخصوص وقت میں اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں، جس میں کھانا پینا ہو گیا، اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا ہو گیا. تو جو چیزیں روزے کو توڑتی ہے اس چیز سے رکنے کو الصوم کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم سمجھیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے خود روزے کا مقصد بیان کیا. کتب علیکم الصیام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور صرف تم پر نہیں کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی کیا گیا تھا، ویسے ہی تم پر کیا گیا. لعلکم تتقون، اور یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد
صرف تم کو بھوکا رکھنا یا سزا دینا نہیں، یہ روزہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے اندر ایک خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر ایک نکھار لانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت تم کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، تم کو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کئی سو سال پہلے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلام کے فلاسفر تھے، بہت بڑے عالم، اور اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ علم کے چرچے تھے، بہت لوگ اپنے دنیاوی علم اور اس زمانے کے اعتبار سے سائنس کے علم، اسی طرح فلسفی کے علم کے ذریعے سے اسلام کے اعمال کا رد کرتے تھے کہ دیکھو دماغ تو یہ بولتا ہے، اور جو ہے سائنس یہ بولتا ہے، اور اسلام یہ بولتا ہے، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم دیا اور ان کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو، تمام لوگوں کا رد کیا اللہ نے۔ بہت بڑا کام لیا امام غزالی سے، تو بہت بڑے دنیاوی اور اخروی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے روزے کے 3 مقصد بیان کیے، 3 چیزیں روزے کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سب کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر صفت صمدیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ صمدیت مطلب بے نیازی والی صفت۔ بے نیازی کس سے؟ بے نیازی کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت کھانے پینے سے ہم کو بے نیاز بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فرشتوں کی مطابقت آئے۔ کیا آ جائے؟ فرشتوں کی مطابقت آ جائے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں، اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے فرشتوں کو بے نیاز کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک صفت ہے، وہ بڑی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کیا کرتے ہیں فرشتے؟ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے تمہارے اندر بھی فرشتوں والی جو خوبی ہے، نہ کھانے پینے والی، وہ آ جائے، تاکہ ایک خوبی دوسری خوبی کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ہمارے اندر اطاعت والی صفت آ جائے۔ ہم جب کھانے پینے سے بچے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، مقصد یہ ہے روزے کا کہ ہمارے اندر فرشتوں والی یہ صفت آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہے اس روزے کا کہ ہم کو بھوک کا احساس ہو۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ بڑھاپے تک ان کو کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے بچپن سے لے کے بچپن تک پریشانی رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھوک کا احساس ہو کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے، اس کی تنگی ہوتی ہے، تو پھر اس پہ حالات کیسے آتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر امیر و غریب پر روزے کو فرض کیا ہے، تاکہ ہم اپنی خود غرضی والی زندگی نہ گزارے، بلکہ ہماری نظریں چاروں طرف ہو کہ جس طرح سے ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہوا کہ کیسا ہوتا ہے بھوک کا احساس، تو دوسروں کے لیے ہم کیا بنیں گے؟ ان کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ دوسرا مقصد۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے ہماری نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نفس کی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو دوستو، جس چیز کو بڑے بڑے لوگ نہ ہرا سکے اس کو بھوک ہرا دیتی ہے۔ جس چیز کو بڑے بڑے لوگ ہرا نہ سکے اس کو بھوک ہرا دیتی ہے۔ تو ہمارا نفس جو ہے نا، یہ بھی کیا ہوگا؟ بھوک سے ہار جائے گا۔ اور ہرانا کیا ہے اس کو، اس کی جو خواہشات کو توڑنا ہے، اس کی خواہشات کو، نفس کی بہت زیادہ خواہشات ہیں، نفس کی بہت زیادہ خواہشات ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر یہ اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لیں۔ نفس کس کو کہتے ہیں دوستو؟ ہمارے اندرون کو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جسم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جسم۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر روح کو رکھا ہے۔ بغیر روح کے جسم کوئی کام کا نہیں ہے۔
بغیر روح کے کوئی جسم کام کا نہیں ہے. اور ان دونوں کے جو بیچ میں ہے وہ نفس ہے ہمارا. یہ جو ہے جسم کے جو اعضاء ہیں ہمارے، اس کو جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ہے نفس. اور یہ ایک ہی چیز سے ٹوٹتا ہے. نفس جو ٹوٹتا ہے مجاہدوں سے ٹوٹتا ہے، بھوک سے ٹوٹتا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے ایک طاقت کے ساتھ روکنے کو یہ نفس اس کے ذریعے سے ٹوٹتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزے میں کرنا تو جائز ہے لیکن اس سے بھی رک جا. اس سے بھی کیا ہو جا؟ رک جا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا نفس ٹوٹے گا، اور نفس ٹوٹے گا تو روزے کی حالت میں ہم حلال سے رکیں گے. کس سے رکیں گے؟ کھانا پینا کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزے دار پر کھانا پینا حرام کیا ہے. تو رمضان کے اندر اس حلال کو حرام کر دیا تاکہ غیر رمضان میں کم سے کم حرام سے بچ پائے. غیر رمضان میں حرام سے بچ پائے. دیکھو دوستو، نماز کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اندر صفت صلاۃ کو پیدا کرنا ہے. یعنی جس طرح سے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو جہاں پر اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا وہیں پہ دیکھتے ہیں، جو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا وہی پڑھتے ہیں، جو اللہ نے سوچنے کا حکم دیا وہی سوچتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، لیکن ہم کو کرنا تو وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا. نماز کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نماز میں جو پڑھنے کو کہا وہی پڑھتے ہیں، تو ہم غیر نماز میں ہمارے زبان سے وہی چیزیں نکلے جو اللہ چاہتے ہیں. جہاں پر دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہی دیکھتے ہیں. تو جب بازار میں جائیں گے تو بازار میں بھی اللہ نے کہیں پر دیکھنے کا حکم دیا ہے اور کہیں دیکھنے سے منع کیا ہے. تو جہاں بازار میں دیکھنے کا حکم دیا وہیں پر دیکھیں، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں. یہ نماز کا مقصد ہے. تو روزے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات سے بچ جائیں تاکہ رمضان کے بعد پوری زندگی ہمیں نفسانی خواہشوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو یہ ہو گیا روزے کا مقصد. اب جو مختصر سے ہم مسائل سنیں، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں کہ روزہ ہم نے سن لیا کس کو کہتے ہیں، کہ روزے کے مسائل کے اعتبار سے جب سے روزہ شروع ہو، یعنی صبح صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچانا، یہ روزے کا فرض ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کا بھی ایک فرض ہے. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے بہت ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں. نماز کے اندر سجدہ کرنا فرض ہے، نماز تو فرض ہے لیکن نماز میں سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے. تو اب روزے کو توڑنے والی چیزوں کو ایک متعینہ وقت تک، ایک متعینہ وقت سے لے کر ایک متعینہ وقت تک اس سے رکے رہنے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ روزے کو توڑنے والی چیزیں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینا، جان بوجھ کر کوئی چیز پی لینا، جان بوجھ کر جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کر لینا، یہ بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے. اب انشاءاللہ ہم کل یہ سنیں گے کہ روزے میں کیا چیزیں کرنا پسندیدہ ہے اور کیا چیزیں کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کی جو ہے مفصل ہم چیزیں سنیں گے. اس سال انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزے کے جو مسائل ہیں اس کو 2-3 دنوں کے اندر ختم کر دیں گے، کیونکہ اکثر لوگ ماشاءاللہ ہر سال سنتے ہیں تو ان کو یاد ہی ہے. بس ایک یاد دہانی کے اعتبار سے ہم سنیں گے، زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے تقریباً الحمدللہ 10-15 سالوں سے ہم تفصیل کے ساتھ روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی اس کے ہمارے ویڈیو اویلیبل ہیں. تو اس کو کیا کریں گے، ہم مختصر میں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو مسائل ابھی تک ہمارے سامنے اتنے سالوں میں نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ جدید مسائل کو ہم لینے کی فکر کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے کا توفیق دے.